الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنزورنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خوشو کے دروشی پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدیق عکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکت طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں صدیاں بعد جی تسی قمیضاں لا کے فیض آباد حضور دی محبت وچ نعرے لاندے رہے صدیاں بعد تسی ویکھیا کوئی نہیں حضور جنہوں نے تکیا ہوئے گا انہوں نے کی منظر ہوگا سبحان
مسجد شریف میں جہاں بازیاں، اس کو میں پریکٹیکل کر کے نہیں دکھا سکتا، شریعت کی باغیں گردن میں رہیں تو بہتر ہے، ورنہ جیسے ہمارے ساتھی بتاتے نا جی یوں سنت ہے مسواک کرنا، پھر یہ بھی بتانا چاہیے کہ حضرت حمزہ جہاں بازی کیسے کرتے تو بس آپ مزہ لے لیں اس کا۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، آپ قمیض اتار کے لڑتے تھے حضور کے سامنے، سبحان اللہ، قمیض اتار کے، اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہوتی تھیں، اس لیے تو عالم کفر لبیک والوں سے ڈرتا ہے، اور مسئلہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، اور شیخوں سے جرت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے۔ آل بیت تے گل کرن تے پھر زبان اعلیٰ حضرت والی ہونی چاہیے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو، بس جب سیدہ پاک کا ذکر آئے تو صرف سیدہ کے آنچل کا ذکر کر لو، آگے جانے کی جرت نہیں، بس ان کو نکالنا نہیں، بٹھا کے دیں کوئی بات، صرف ان کے یہ دیکھیں جی، جس کا آنچل، یہ آنچل ہے جی، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ کون، کس کی بات ہو رہی؟ سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب شہدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ایک شعر پڑھ رہا ہوں، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش حسرت پہ لاکھوں سلام۔ میں حیدری ہوں، حیدریم مستم کلندرم بندہ مرتضی علی ہستم، ٹھیک ہے، میں یا علی کے نعرے یہاں نہیں لگاتا، میں نجف شریف میں بھی جا کر یا علی کے نعرے لگاتا، سنی جتنا مولا علی سے پیار کرتے ہیں اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ ہم صدیق اکبر کی شان بیان کر کے لیے سے نکلے تو ڈاکو بھائی آگے، انہوں نے گاڑی روکی، بندوق یہاں رکھ دی، ایسے رکھ، میں کہا گلاں تین نہیں یاد رکھی ہیں، جو دے کندھے تے میں ہاتھ رکھیا، چار بندوق سن، ایک کلا بندہ سی جی درمیان، میں کہا ترے گلاں نہیں، پہلی گل ہے جس گڈی تے میں سفر کر رہے ہیں داتا علی اجویری دی، دوسری گل ہے میں مولا علی دا ملنگ نہیں، تیسری گل ہے گلاں ڈاڑیاں تاں کرداں بابے رضوی دا شاگرد ہے جو اللہ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اے اعلیٰ حضرت گل کے میں مکانا ہے، کہتے ہیں گل مکائیے، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، کرونا ویکسین ادھر لگتی ہے اور عشق مصطفیٰ کی ویکسین ادھر لگتی ہے،
کورونا ویکسین لگوانے کے لیے ویکسین سینٹر میں جانا پڑتا ہے، عشق مصطفیٰ کی ویکسین لگوانے کے لیے سرکار بریلی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خاتم کی قسمت پہ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ۔ کاش کلمہ چوک میں استاد جب تشریف لاتے تو آپ استقبال کرتے تھے، کیا منظر ہوگا جب حشر میں حضور آ رہے ہوں گے۔ کاش اعلیٰ حضرت فرماتے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، نبی دو لائنیں بنا کے کھڑے ہوں گے، ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ کاش، یہ شعر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ہاں یہ حقیقت ہے۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں پڑھ رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ مضمون بڑا ہی اوکھا ہے جی، حق چار یار، بڑا ہی اوکھا ہے۔ ادب اسی میں ہے کہ بندہ کم بولے۔ خطیب تو کہتا ہے کہ میں 2 گھنٹے بولنا پھر مزہ آئے گا، ادب اس میں ہے کم بولے۔ انہوں نے یہ شانہ اسی نہیں بڑھانی، وہ رب نے ازل بڑھا چھڑی۔ اس لیے ان کا جو دشمن ہے نا، اس کو ایک ہی جواب ہے، در در کتے ہو۔ ان کے دشمن کو اس سے بڑا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا، در در مالکنوں پہ آ گئے بس۔ ایک گزارش ہے اور بات ختم۔ آج جڑے ہیں جی، اگر آپ مان لیں کدی کچیاں دیواراں تے پکیاں گلاں لکھی ہوندیاں، کچیاں دیواراں تے پکیاں گلاں، بچہ نکا جہا سمجھ کے تے سمجھ لینا کہ ٹردیاں انہیں کوئی گل کیتی سی تے چلو یاد رکھ لینا۔ کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت کو آمنے سامنے نہیں کھڑا کر، بس آپ کو ساری زندگی نقصان ہی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اور اہل بیت کا تقابل نہیں کرنا، بولو صحابہ اور اہل بیت کو آمنے سامنے کھڑا کمپیریزن۔ اسی کون ہوندے، اسی جج ہیں، اسی وکیل ہیں، سن تے اپنا نہیں پتا سی کدھر جانا ہے۔ اچھا، یہ جو جملہ بولا جاتا ہے پچھلے 2-4 سال میں، اس نے بڑا مشہور ہوا، کدی کدی غلط چیزیں بھی مشہور ہو جاتی ہیں، جی میں ابو جہل مشہور ہو گیا کہ آمد دار والوں کو بھی مانتے ہیں، گھر والوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ہمارا جملہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی صحابہ در والے ہیں اور اہل بیت گھر والے ہیں، اور اہل بیت میں وہ صرف کہتے ہیں جی صرف حسنین کریمین ہیں، سیدہ پاک ہیں اور مولا علی ہیں۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو سیالکوٹ شریف میں رہنے والوں مجھے یہ بتاؤ کہ جو بیوی ہوتی ہے بندہ اس کو اپنے گھر میں رکھتا ہے یا در پر بٹھاتا ہے؟ بولیے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ پھر گھر والی ہوئی یا در والی؟ سیدہ ام سلمہ گھر والی ہوئی یا در والی؟ سیدہ میمونہ، سیدہ صفیہ۔ یہ نہیں کہنا اسی در والے نو بھی مندے ہیں اسی گھر والے نو، نا۔ اعلیٰ حضرت نے گل مکائی، فرمایا جڑا انہوں دا ہو گیا اسی او دے ہو گیا، گالی بتا۔ اچھا، اگر کمپیریزن کرنا پڑ جائے تو پھر پوزیٹیو سینس میں کریں، مثبت انداز میں۔ مثلا ایک مولوی چل کے تک کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، ہم حیدر کرتے ہیں، تو ہم نے کہا وجہ بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں علی وہ ہیں جو صحرا سجا کر نبی کے گھر گئے، دولہا بن کر نبی کے گھر گئے، تو علی ورگا زمانے تے کوئی بھی نہیں، نو ڈاؤٹ۔
میں نجف شریف گیا ہوں جی، کربلا شریف جاتا ہوں میں ہر سال. اب انہوں نے نام ECL میں ڈال دیا ہے تو ایسے جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ علی وہ ہیں جو دولہا بن کر نبی کے گھر گئے، تو اس لیے جی علی ورگا زمانے تھے کوئی نہیں. میں نے کہا جملہ مکمل نہیں ہے، یہ سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہے. کہتے ہیں وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ ایسے کہ تم کہتے ہو علی وہ ہیں جو صحرا سجا کر نبی کے گھر گئے. اٹ از ایڈمیٹڈ فیکٹ، یہ ایسی منڈے ہیں گال ہیں جی یہ کہ علی وہ ہیں جو صحرا سجا کر نبی کے گھر گئے، لیکن صدیق وہ ہیں جن کے گھر صحرا سجا کر مصطفیٰ گئے ہیں. بس گل اے بچے نو میری گل سمجھ آ گئی. بس ٹھیک ہے جی، توجہ، ٹائم تھوڑا ہے جی، شکر ہے گل سمجھ آئی گی. یہ مطلب ہے کہ گل سمجھن واسطے ضروری نہیں کہ بندے نے درس نظامی پڑھی ہوئے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں. گل سمجھ آ جائے تو اے جڑے چلے ہو گئے، اللہ کرے اسی بھی چلے ہو جائیے. ایک فقیر آدمی سے انہوں نے کیا کوئی بندہ حضور جی میرے واسطے دعا کرو. انہوں نے کیا کہ ہاتھ چکے تو چولی چکے، اللہ کرے تو حضور دی محبت ہی چلا ہو جائے. انہیں کیا ہی کہیں دی دعا دیتی. آپ نے فرمایا میں بیریہ ٹاؤن دا فقیر تے ہے کوئی نہیں کہ تین پلاٹن دی دعا دینا، میں مدینے دی گلیاں دا فقیر ہوں، میں تے ہنج دی دعا دینی. انہیں کیا یہ چلا ہون دا کی مطلب ہے؟ فرمایا چلیا جدوں تو چلا ہو جائیں گا نا پھر تین دسنا نہیں پائے گا میں آج کے کہاں. پھر 2 کروڑ بندہ مینار پاکستان آ کے کہے گا وہ دیکھو عاشق رسول جا رہا. ٹھیک ہے جی. تو علی وہ ہے، کمپیریزن ہے، انج کرو نا. ٹھیک ہے، ہم حیدری ہیں، ہمیں جو آپ سرکار نے گاڑی دی ہے انہی کی ہے، میری نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں جی، تو انہی کی ہے. اس کے پیچھے بھی ہم نے یہی لکھا ہے وہ حیدری. ہم حیدری ہیں، ہم مولا علی کے ملنگ ہیں، اور ایسے ملنگ نہیں ہیں جو اٹیسٹڈ نہیں ہوتے، ہم اٹیسٹڈ ملنگ ہیں. مگر یہ نہیں کہ ہم ایک کے ساتھ پیار کریں اور دوسروں کو پیچھے کر دیں نا. علی وہ ہیں جو صحرا سجا کر نبی کے گھر گئے، اور حضور وہ ہیں، صدیق وہ ہیں جن کے گھر صحرا سجا کر جانے جانا گئے. ٹھیک ہے. اچھا، کہتے نہیں ہمارے پاس ایک اور بات ہے. کہا جی وہ کیا؟ کہتے علی وہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر حضور کے کندھوں پر آئے. حضور نے بت توڑنے سے نہ جی، تو فرمایا جے ساڑی لاٹھی لگ گئی، کوئی ساڑی سوٹی بت نو لگ گئی، انہیں دوزخی تے جانا کوئی نہیں. تو پھر مولا علی نو فرمایا علی تھے آ کے نہ اے بت اچھے اچھے تے انہوں تسی توڑو. مولا علی نے عرض کی حضور میں بے ادبی تو نہیں کر سکتا. فرمایا حکم ہے. حضور تشریف فرماؤ گے، مولا علی آپ کے کندھوں پر آئے. حضور کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی نے بت توڑے، اور واپس جب آئے نا زمین پر ہنس رہے تھے مولا علی. شیخ محقق الاطلاق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، عیسائیوں نے ارشاد فرمایا علی ہنس کیوں رہے ہو؟ عرض کی تو حضور جب میں آپ کے کندھوں پر کھڑا ہوا تو میں اتنا اونچا ہو گیا، لو شئت لنلت افق السما. حضور جی جے چاہندا تے میں اپنے ہتھاں نال آسمان دے کنگرے نو پھڑ لینا سی. فرمایا تے ہسن دی کیڑی گل ہے؟ ایدے ہسن علی تے مسکران علی کیڑی گل ہے؟ عرض کیتا گل ہے حضور چھال ماری آسمان تو تے علی نو کچھ بھی نہیں ہویا. تو کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ علی کی شان؟ علی وہ ہے جو نبی کے کندھوں پر آئے. میں نے کہا تمہیں کیا پتا صدیق کی شان؟ علی وہ ہیں جو نبی کے کندھوں پر آئے، اور صدیق وہ ہیں جن کے کندھوں پر نبی خود آئے. تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی. اچھا، جب کوئی کسی کو اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے نا تو اس کے دونوں ہاتھ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ جو کندھوں پر بیٹھتا ہے سر پر. بڑے سمجھدار ہو تو سیدھا مطلب ہے. جب کوئی کسی کو ہم اپنے بچوں کو کندھوں پر بٹھاتے ہیں، یا تو ان کے دونوں بازو ہاتھ ہم خود پکڑ لیتے ہیں، یا پھر وہ ہمارا سر پکڑ لیتے ہیں. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر حضور جانے جانا تشریف لے آئے تو دونوں ہاتھ آپ کے سر پر رکھے. کیا حکمت تھی اس میں؟
کیا لوجک تھی اس میں؟ لوجک اور حکمت یہ تھی، فرمایا ساری دنیا دے توجہ سے گل میں کر رہے ہیں، تسی نہیں پریشان ہونا، جڑی رات اندر ہے وہ اندر ہی باہر نہیں رہ سکتا، گل میں کر رہے ہیں، تسی نہیں پریشان ہونا، لاہورشی میں جانا ہے، تسی دے ہی سونا ہے۔ جب کوئی کسی کے کندھوں پر بیٹھتا ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اور میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ صدیق اکبر کے کندھوں پر بیٹھ کر آپ کے سر پر رکھ کر پوری دنیا کے کالوں کو یہ پیغام دیا، تم بھونکتے پھرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں صدیق دے مگر کتنے تگڑے ہاتھ ہیں۔ چلو جی آگے چلو جی، بات سمجھ آ گئی جی؟ جس کو سمجھ آئی ہے وہ ہاتھ نہ کھڑا کرے، بس سب کو سمجھ آ گئی، اس کا مطلب کتنے حاضر دماغ بیٹھے ہوئے، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، سب کو آ گئی ہے جی، ٹھیک آگے چلیں۔ صدیق اکبر کی بیٹی حضور کے گھر میں اور میرے حضور کی لخت جگر علی پاک کے گھر میں، اے تے بابے سمجھ دیں، اے تانوں ہی دس چڑھن گے جڑے شادی شدہ ہو، تانوں یہ گل سمجھ آ جائے گی، نہیں ہو تاں بھی آ جائے گی، جنہوں نے تیاں دیتیاں جانگیاں انہوں نے بھی پیار کیتا جاندہ ہے، جنہوں کو لائیاں جانگیاں انہوں نے پیار کیتا جاندہ ہے۔ اچھا جی، حق چار یار، خلفائے راشدین کتنے؟ مزے کی بات دیکھو، 2 سسر ہیں، ان میں 2 داماد ہیں، صدیق اکبر حضور کے سسر بھی لگتے ہیں، فاروق اعظم سسر بھی لگتے ہیں، اور عثمان غنی کے عقد میں 2 بیٹیاں ہیں، مولا علی کے گھر میں 1 بیٹی ہے، تو 2 سسر ہیں اور 2 کیا ہیں؟ اور اوکھا سوال نے دھیان نال جواب دینا، 2 سسر ہیں 4 خلفاء میں سے، حق 4 یار میں سے 2 کیا ہیں جی؟ سسر، اور 2 کیا ہیں؟ سسر افضل ہوتا ہے یا داماد؟ جی بتاؤ جی، ریفرینڈم کروا لیتے ہیں، جو کہتے ہیں سسر افضل ہوتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، ٹھیک ہے، اب آپ ہاتھ نیچے کریں، اور جو کہتے ہیں داماد افضل ہوتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا داماد علیہ کی بھی نہیں، یعنی جنہوں تیدی دی جاندی وہ نہیں افضل ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت سمجھدار لوگوں، آپ نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، ٹھیک ہی ہے۔ اچھا جو کہتا ہے سسر افضل ہوتا ہے، تو پھر جس کو بندے نے خود بیٹی دی ہے، جس کو داماد بنایا، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں نہیں افضل؟ اور جو کہتا ہے داماد افضل ہوتا ہے، سسر افضل نہیں ہوتا، اس سسر کا کیا قصور ہے؟ فرمایا اسی یہ 4 یاران دی وانڈی قیامت تک ہنج دی بنا چھڑیے، کوئی ایک نو دوسرے تے ترجیح دے ہی نہیں سکتا، ماننا پڑے گا جنہوں نے بیٹیاں دی ہیں وہ بھی افضل ہیں، اور جنہوں نے بیٹیاں لی ہیں وہ بھی افضل اور اعلیٰ ہیں، تو کیوں بگڑتا ہے؟ وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اچھا میں نے پوچھا ذرا گال مکان لگے نے جی، اچھا جب کمپیریزن کرنا ہے تو مثبت انداز میں کرنا ہے۔ خطابت کی کرسی جس سید زادے پر ناز کرتی تھی اس کا نام ہے سید فیض الحسن شاہ صاحب، آلو معار شریف والے، تقریر کر رہے تھے تو کسی نے پرچی لکھ کے بھیج دی، ان کا جی سوال ہے کہ یہ بتائیں سیدہ عائشہ افضل ہیں یا سیدہ زہرہ افضل ہیں؟ سید زادے سے سوال ہو رہا ہے، ان سید ڈنڈی نہیں مار سکتا، یہ ڈنڈے مار دے تو سمجھ لو سب نسب منقطع ہو گیا ہے، حضور دا خون ہے، پاک خون ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آپ نے پرچی پڑھی تھی، آپ نے فرمایا کنے سوال کیتا ہے؟ کوئی بھی نہ کھلوئے۔ چلو آپ نے فرمایا انہیں کتنے کھلونا ہے ساڑھے سامنے، مگر بے کے جواب غور نہ سنے۔ آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ وہ کہنے لگے جی صحابی کی بیٹی ہیں، صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ اور فرمایا سیدہ زہرہ کس کی بیٹی ہیں؟ ان کا جی نبی کی بیٹی ہے۔ فرمایا چلا ہویا پھر دیں، تینوں پتہ نہیں جتھے نبی دی بیٹی آ جائے تے صحابی دی بیٹی آ جائے اتھے نبی دی بیٹی افضل ہوندی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اور سیدہ زہرہ مصطفیٰ جان رحمت کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں جہاں نبی کی بیٹی آ جائے اور صحابی کی بیٹی آ جائے وہاں افضل کس کی بیٹی ہوتی ہے؟ بولیے اچھا جڑے دوسرے خطیب ہیں وہ صحیح بلوا لیں گے، اس واسطے میرا مزاج نہیں ہے، میں کہتا ہوں کوئی گل نہیں، حضور گنگیاں دے بھی نبی ہیں، ڈوریاں دے بھی نبی ہیں،
ایک نو بھی گل سمجھ آ جائے ساڑھے آن دا سفر پورا ہو جاندہ ہے. اسی کہنے مقصد پورا ہو گیا, کسی ایک نو بھی گل سمجھ آ گئی. اب بتاؤ جی, جہاں نبی کی بیٹی اور صحابی کی امتی کی بیٹی ہو, وہاں افضل کس کی بیٹی ہوگی؟ کس کی جی؟ کس کی جی؟ چلو جی. بڑا خوش ہویا, ہم نے کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے فرمایا کھلو اجی تو 50 ہویا, 50 باقی ہے. آپ نے فرمایا سید عائشہ کس کی بیوی ہیں؟ کہنے لگا نبی کی. اور فرمایا سیدہ زہرا کس کی زوجہ ہیں؟ میں نے کہا جی مولا علی کی. فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے جہاں نبی کی بیوی آ جائے اور امتی کی بیوی آ جائے وہاں افضل نبی کی بیوی ہوتی ہے. گالی مکا چلی. تو کیوں بگڑتا ہے؟ میں نے عرض کیا جی حضور امت سے فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے. جی تسی ساڈے کولوں سوال کر لیندے ہو جی مرزا جیلمی انج کردا ہے تے فلانا انج کہندا ہے تے اسی تانوں جواب دیندے ہیں, تسلی دیندے ہیں. ایک سوال میں بھی کیتا ہے, میں نے کہا جی یہ آپ گھوڑے کو چومتے ہیں تو اس میں کیا ہے, اس کی کیا ہسٹری ہے؟ کہنے لگے آئیں بیٹھے ہیں, سبیل پی آپ کو جواب دیتے ہیں. ہم کہا نہیں سبیل نہیں, بس آپ ہمیں جواب دے دیں, ہم اسی سے رج جائیں گے. آپ چومتے ہیں اس میں کیا راز ہے, اور گزر بھی جاتے ہیں نیچے سے, آپ اس میں راز بتائیں. کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ وہ گھوڑا ہے ذوالجناح, یہ وہ گھوڑا ہے جس پر مولا حسین بادشاہ سوار ہوئے. کہا جی ٹھیک ہے جی, جہاں ان کا نام آ جائے وہاں ہم یس. تو میں نے کہا یہ وہی ہے. کہنے لگے یہ وہ نہیں ہے مگر یہ اس نسل میں سے ہے, وہ جس پر سوار ہو کر کربلا شریف میں گئے تھے نا, یہ اس نسل میں سے ہے. تو میں نے کہا آپ چونتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے اگرچہ وہ نہیں ہے مگر اس نسل میں سے تو ہے. حسین کون ہے؟ کہنے لگے نبی کے نواسے. میں نے کہا اچھا, تو جس گھوڑے پر نواسا سوار ہو اس کے قدم چومتے ہو, اور جس ابو بکر کے کندھوں پر نانا سوار ہوتا ہے اس سے جلتے ہو. توجہ, چلو جی شکر ہے. آگے چلیے. میاں میر بالا پیر روشن ضمیر لاہور کے شہزادے بادشاہ حضرت میاں میر, آپ تقریر, آپ صوفی آدمی ہیں تو آپ دربار میں اپنے بیٹھے ہوئے تھے مریدین میں, تو کوئی ذاکر بادشاہ آئے ایران سے, کہنے لگے میں نے مناظرہ کرنا. ہم صوفی لوگ ہیں, مناظرہ ہے. آپ نے فرمایا کیا مضمون کیا؟ اس نے کہا میں انج دی شان اہل بیت بیان کرتا ہوں, پھٹے چک دینا, میرے ورگی شان اہل بیت بیان کوئی نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا چلو آؤ, پھر ہمارا ممبر خالی ہے, ہم وسیع الظرف لوگ ہیں, آؤ تم بیٹھو. آپ تھلے بہ گئے. فرمایا سناؤ جی. ان کے ہم مولا حسین بادشاہ کی کیا شان آپ کو بتاؤں؟ کربلا کی شان سن لیں. میں کربلا کیوں جی؟ لوگ کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں ویکھیا نہیں جمیا. امام شافی فرماتے ہیں جنہیں بغداد نہیں ویکھیا, جنہیں کربلا نہیں ویکھیا بالکل ہی نہیں جمیا. اگر زندگی میں پیسے ہوں نا جی جمع کریں تو کربلا ضرور جائیں. مرچ کے ساتھ روٹی کھانی پڑ جائے کھا لیں, لیکن کربلا ضرور جائیں. آپ کو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا. مولا حسین بادشاہ کی بارگاہ میں, ادھر مولا حسین ہے, ادھر سخی عباس ہے, عباس سے علمدار ہیں. اب جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ نے فرمایا کہ کرو بیان. وہ کہنے لگے کربلا کی یہ شان ہے, سرزمین کربلا کی, کہ جڑا بندہ امام حسین دے روزے دے سجے کھبے اگے پیچھے 40 کلومیٹر دے اندر دفن ہوئے گا, وہ قیامت والے دن جنت ہی اٹھے گا. آپ وجد ہی چاہ کے آپ نے فرمایا اللہ کرے ہمیں وہاں موت نصیب ہو. تو آپ نے فرمایا بس؟ ان کہا جی ہاں. آپ وہ کہنے لگا جی یہ شان ہے حضرت امام حسین کے قدموں کی, جہاں آپ کے قدم لگے ہوئے 40 کلومیٹر بندہ سجے کھبے اگے پیچھے قیامت تک دفن ہوئے گا تے جنت ہی اٹھے گا. آپ نے فرمایا ہن تسی تھلے بیٹھو, فقیر نو کرسی تے بیٹھ دیو. ہن اسی بیان کراں گے شان اہل بیت تے اگے دے نال شان صحابہ بھی. آپ نے فرمایا تسی یہ مسئلہ بیان کیتا جڑا حسین پاک دے سجے کھبے اگے پیچھے دفن ہو جائے گا جنت ہی اٹھے گا. فرمایا حسین بادشاہ کون ہوں گے؟ جی نبی پاک دے نواسے. فرمایا نواسے دی یہ شان ہے کہ جڑا 40 کلومیٹر سجے کھبے دفن ہوئے تے او جنت ہی اٹھے گا. تے جس یار غار نو 1400 سال تو مصطفیٰ نے اپنے نال سلایا ہے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. تقابل نہیں کرنا جی, جے کرنا نے پھر ایسا سیدھا سادہ انداز کا انداز چھٹ ہے نہیں. علی وہ ہے, میں نے کہا جی کون؟ جو ہجرت کی رات بستر نبوت پر سوئے
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی چل رہے ہیں تے نال یار غار ہیں، تو آپ میرے بستر پر سو جاؤ اور یہ امانتیں آل مکہ کو واپس کر کے آنا۔ مولا علی کہنا نا میں رج کے ستا، کیونکہ پہلے جدوں بھی سوندا سا یقین نہیں سی ہوندا صبح اٹھ سکاں گا یا نہیں، مگر ادو میں یقین سے آج رات موت نہیں آنی، کیونکہ سرکار نے فرمایا امانتاں دے کے تو مدینے آنا ہے۔ کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جی علی مشکل کشا وہ ہیں جو ہجرت کی رات بستر نبوت پر سوئے، اس لیے وہ ان جیسا کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا ہے ہی کوئی نہیں، ہم کب کہتے ہیں، مگر گل ادھی کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں تسی پوری کرو، تم پڑھے لکھے ہو؟ میں نے کہا نہیں پڑھا لکھا۔ تو کہتے ہیں کیسے پوری کرو گے؟ میں نے کہا جن کے پاس ہم بیٹھے ہیں نا جی، حضرت امیر المجاہدین، ان کی یہ شان تھی کہ بسا اوقات کتابیں بند کر کے وہ نظروں سے بھی سبق پڑھا دیا کرتے تھے۔ تسی 2 سال ہو گئے جی حضور تانوں استاذاں دے نال، یا 3 سال ہو گئے، سن 20 سال ہو گئے۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے شاگرد خاص ہیں، شاگرد خاص تو ہوں جنہوں زیادہ سبق آندہ ہے، میں تے آندہ جاندہ ہی کچھ نہیں سی، او پیچھے بیٹھ کے بس زیارت کر لی تو ٹھیک ہے جی بس۔ تو ویسے بھی محبت کے لیے ملاقات تو ضروری نہیں ہے، کوئی دیکھ کر بھی ابو جہل رہتا ہے، کوئی بن دیکھے ویسے کرنی بن جاتا ہے۔ عشق دے چلے بازی لے گئے، عقلاں والے ہیں میں عمرہ گا لے۔ علی وہ ہیں جو ہجرت کی رات بستر نبوت پر سوئے۔ کہاں پر سوئے؟ بستر نبوت پر سوئے۔ ہم نے کہا یہ جملہ انکمپلیٹ ہے، کمپلیٹ نہیں ہے۔ کہتے تم کرو، فقیر حاضر ہے، کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا علی وہ ہے جو ہجرت کی رات بستر نبوت پر سوئے، اور صدیق وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی گود میں سلایا ہے۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، خوش جے تو مسئلہ سمجھ آیا، پھر تے شیخ بن کے نہ بیٹھو، پھر تے سخی بنو۔ گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، اسی صدیق اکبر دے بھی غلام، مولا علی دے بھی غلام۔ اچھا کمال دی گل ہے حضور، یہ انج نے جی انج۔ اچھا دودھ دے اندر چینی پالو نہیں نظر آندی، چینی کو کہتے ہیں فارسی میں شیر، شکر، اور دودھ کو کہتے ہیں شیر۔ تو جب شکر کو شیر میں ملا دیں تو پتہ تو نہیں چلتا نا، کوئی بندہ الگ تو نہیں کر سکتا اے چینی تے دودھ دے۔ صحابہ اور اہل بیت بھی آپس میں یوں۔ اچھا یہ جڑے آج کل بول دے پہ نا ایران دیاں بولیاں، یہ پیسے چونکہ ایران تو لیندن، مولوی جڑے وک گئے، توبہ توبہ توبہ، سیدوں نے اپنی قیمتاں لوا چھڑیاں جناب، 40 سال آل سنت دے عقیدے بیان کر کے 2-4 پیسے زیادہ ملے تھے۔ اوہ کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا۔ پیسے چاہیے میں پچھلے سال انہوں نے کیا تانوں پیسے چاہیے، داتا صاحب آ جاؤ سانوں دسو اسی تم چندہ کٹھا کر کے دے چھڑا۔ حضور سے مانگو، لب واہ آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی ہی میری تنگ تھی میں کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ توجہ جی۔ اچھا علی مشکل کشا وہ ہیں جو ہجرت کی رات بستر نبوت پر سوئے، اور صدیق اکبر وہ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے یہ شرف بخشا کہ حضور نے ان کی گود میں سر رکھ کر آرام کیا۔ اچھا صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بندہ جی تعریف بتا دے جی، امامہ شریف لے لے نہیں، یہ تیدا لفظی معنی ہے ڈکشنری دے اندر نا، یہ اتنا سوکھا نہیں کھلوانا حضور۔ جی ہم سفر، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے میننگز ہوں گے نا، ہم سفر کو صدیق کہہ دیا، رفیق کہہ دیا، ٹھیک۔
یہ بھی لفظی معنی ہے نا, کوئی ڈیفینیشن ہے دسو, یہ سارے ہل جان. آپ کی اجازت تو ہم بتا دیں. صدیق, ہو از صدیق؟ صدیق کون ہے؟ جو خواب میں بھی جھوٹ نہ بولے. آپ نے کہا نا سچے کو کہتے ہیں. صدیق اس کو کہتے ہیں جو خواب میں بھی جھوٹ نہ بولے, یا پھر صدیق اس کو کہتے ہیں جڑا دی زبانی چو نکل جائے رب انہوں سچ کر دے. ایک غزوے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, واپس صدیق اکبر بھی ہیں, فاروق اعظم بھی, عثمان غنی بھی ہیں. ایک خاتون کا بیٹا شہید ہو گیا, تو اس نے حضور علیہ السلام سے پوچھا, حضور جی تسی تشریف لے آئے میرا پتر. آپ نے فرمایا جان فوراً دسیں گے تین اٹیک ہو جائے گا, ممکن ہے. ماں جو ہوئی, آپ نے فرمایا پیچھے عمر آ رہے ہیں ان سے پوچھ لو کہ چلو اتنی دیر تک اس ذہن بنایا جا رہا ہے. حضرت عمر سے پوچھا, اماں جان نے, بیٹا شہید ہو چکا ہے, حضرت عمر سے پوچھا کہ تسی آ رہے ہو تو میرا پوت کتھے وے؟ آپ نے فرمایا کہ وڈے سرکاروں نے نہیں دسیا تھا, مطلب ہے کوئی حکمت ہوئے گی تے میں بھی نہیں دسنا چاہیے. آپ نے فرمایا پیچھے عثمان غنی آ رہے ہیں, انہوں کو لو پوچھ لینا. عثمان غنی کو لو پوچھا, انہوں نے ذہن چ گل آئی جدو حضور پاک نے نہیں دسیا, نال عمر پاک نے نہیں دسیا, تے نال حضرت فاروق اعظم نے نہیں دسیا, تے یہ مطلب ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہوئے گی. آپ نے فرمایا پیچھے صدیق اکبر آ رہے ہیں, انہوں کو لو پوچھ لیں. صدیق اکبر کو لو عرض کر دی, حضور جی تسی آگے ہو تے میرا پتر کتے؟ آپ نے فرمایا پیچھے آ رہے ہیں, پیچھے آ رہے ہیں. آپ کے مبارک ذہن میں نہیں تھا کہ وہ شہید ہو چکا ہے. فرشتے ہلنا شروع ہو گئے کہ اب صدیق صدیق نہیں رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے وہ نکل گیا جو آگے ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, اس کو زندہ کرو دوبارہ, اس بندے کو روح ڈالو اس میں. کہا یا اللہ جو ایک مرتبہ مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. فرمایا کہ ہمارا قانون ہے, یہ ہمارا قانون ہے, جڑا ایک واری مرے دوبارہ زندہ نہیں ہوئے گا, بعد ہی زندہ ہوئے گا. مگر ان بول بیٹھے صدیق, پہلے قانون ویکھیا, ان اسی قدرت میں کھاواں گے. ادھر ساڈا قانون ہے, ادھر نبی دا یار ہے, وہ ہے صدیق. اچھا لو جی گل ختم. آج مدینہ شریف میں نا جی سارے جاتے ہیں جتنے مسلک والے ہیں, صرف وہ نہیں جاتے جو صدیق اکبر, وہ جائیں گے تو پہلے صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے, پھر رسول اللہ. وہ ادھر جاتے ہی نہیں, باروں بابے بقی شریف جو سلام پیش کر کے واپس آ جائیں. کیوں نہیں جاتے؟ کیوں؟ اس کی وجہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لے گئے نا, تو صدیق اکبر نے دیکھا غار میں بچھو ہی ہوتے ہیں, سانپ ہوتے ہیں, ٹھوئے ہوتے ہیں, ازدہا ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا سارے سوراخ نے بند کر چھڑے, امام اپنا امامہ مبارک پھاڑ کے, قمیض لا کے تے پھاڑ پھوڑ کے تے سوراخ بند کر چھڑے. ایک سوراخ میں دیکھیا جی, سوراخ غار سور, آپ نے اتنے اپنی مبارک ایڑی رکھ چھڑی. تھوڑی جی دیر لنگی, اتنے 570 سال تو ایک عاشق انتظار کر رہا سی, تے کہندا سی آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں. صدیق آقا نو نہیں ویکھن دیندا, آئیاں جدوں واراں. کہندن سپ نو کنے دسیا سی حضور غار وچ آ گئے؟ میں کہا چلیا روڑے دستے سن کہ سرکار ایتھے آ گئے. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر, 1000 بار ادھر سے باہر گزری ہے. ویسے حضور غار میں گئے, غار روشن ہو گئی. غار میں اندھیرا ہی ہوتا ہے, صدیق اکبر کے پاس موم بتیاں نہیں تھیں جی. تو حضور تشریف لے کے غار روشن ہو گئی. سنیوں کی قبروں میں سرکار آئیں گے تو قبریں بھی روشن ہو جائیں گی. وہ کھلبلی انہوں مچ گئی تھی, انہوں خوشبو آ گئی تھی. وہ کدی ادھر جاوے, کدی ادھر, کدی ادھر. 571 سال اس کی عمر تھی. کتنا بڑا سانپ ہوئے گا جی. لیکن وہ کپڑے تھوڑے تھوڑے آپ نے انج بنا کے وہ سوراخ بند کیتے ہیں, مگر ادھروں باہر نہیں آ رہا. صدیق اکبر دی ایڑی تے جا کے انہیں کی کیتا جی, خود ہی کتے کہ میں جرت ڈانگ مارے, چمی دیتی انہیں. ہاں بوسا دیا. کیسے جرت ہے وہ نبی کے یار کو ڈانگ مار دے. اچھا خیر, اے گال سمجھن علی نے, اے جڑے جنہ بندے نو یہ پتہ ہے منجی کے نو آکھ دیں, گندم کیا ہوتی ہے, مکی کیا ہوتی ہے, ستو کی ہوندے ہیں, یہ انہوں نے ہنج کر کے گال سمجھ, گڑ کی ہوندہ ہے ہنج کر کے گال سمجھ آ جائے گی, باجرہ کی ہوندہ ہے انہوں نے چھیتی سمجھ آئے گی.
لو جناب ایمانداری دی گل دسنا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ خطیب کس کو کہتے ہیں، میں خطیب نہیں ہوں، میرا ایک کوئی دعویٰ ہے جی، میں آل بیت دا کتا ہوں جی، یہ میرا دعویٰ ہے جی، آل بیت دا میں نوکر کتا ہوں تے حضرت امیر المجاہدین دا ماڑا جا شاگرد تے او مینوں خطابت دے جوڑ تے نہیں آندی، انج کریے تے انج ہو جائے، سیدھی سادی گل نے جی جٹکی سمجھ آ جائے گی تے اپنی ماں نو دعاواں دینا کہ او دی دعا نال اس ٹائم تسی ایتھے بیٹھے ہو، ورنہ اور بھی لوگ ہون گے، کوئی کدھر پھر رہا ہوئے گا، کوئی کدھر پھر رہا ہوئے گا، تاڑی ماں نے کسی فقیر کو دعا لئی، تسی حضور دا ذکر سن رہے ہو، سانتے ڈلا بندہ سن ہی نہیں سکتا۔ اب تو سنی میری تقریریں بند کروانے کہندے انہوں ایتھے نہیں بلانا، انہوں ایتھے نہیں بلانا، کیوں؟ کہندے اے تو نہیں دسنا، بس انہوں بلانا نہیں ہے۔ چلو جی، اچھا جہاں پر کپڑے تھے کیا وہاں سے سانپ باہر نہیں آ سکتا تھا؟ مگر وہ صدیق اکبر کی ایڑی پر جا کر پھر سوچیں جتھے کپڑے رکھے سے صدیق اکبر دی قمیض سی یار نال امامہ شریف سی، وہ تو باہر نہیں سی آ سکتا، 570 سال دا سپ ہوئے نہ بھی ہوئے تے سپ کو لو تو زمین پناہ مانگ دی فوراں کھل جاندی دے واسطے، تو باہر نہیں سی آ سکتا، لیکن صدیق اکبر کے دروازے پر آپ کی مبارک ایڑی پر آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا ساری دنیا کے کالوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، حضور تک پہنچنا نے صدیق دے پیر چومنے پینے کا رک جاؤ ایک، لوگ کہتے ہیں جی تانوں داد کوئی نہیں دیندا، او ذاکر باتیں کرتا ہے تو لوگ ہائے کرتے ہیں، میں کیا کھچا ماردا ہے لوگ کی ہائے کرتے ہیں، اسی حضور دا فرمان سنا دیں لوگ کی ہائے کرتے ہیں کر کے گل، اس نے ساری دنیا کو پیغام دیا کوئی بھی مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک صدیق کے پاؤں نہیں چومے۔ اچھا صدیق کون ہے جی؟ لو جی خیر ہوں اے میرے سنگی دی گل جی ڈنگ مار چھڑے، ٹھیک ہے جی ڈنگ لگ گیا جی، صدیق کون ہے؟ میں اور آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر انگوٹھے کہتے ہیں کیوں چومتے ہو؟ میں کہ خرچہ ساڑا پیڑاں تانوں، تو پترانوں کیوں چومدا ہے؟ کنڈ چومدا ہے، پیر چومدا ہے، کہنا میں پانجے نو چومدا ہے، پتریے نو چومدا ہے، کہنا مولوی جی چنگا لگدا ہے، میں کہا تینوں تیرا پتریا چنگا لگدا ہے، سانو آمینہ دا جایا نہیں چنگا لگدا، باواں چڑھا کے کوئی پوچھے کیوں چمدا ہے، ایک باری چنڈ مارو ساری زندگی دوبارہ تنڈل گل نہیں کرے گا، ان کو میں غیرت مند نہ بغیرت نہیں ہوں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اسی کیوں چھوڑ، ہم اپنے آقا کو کیوں چھوڑیں، تو جا جدھر جانا ہے جا، ہم تو چومیں گے، اور چومنا محبت کی نشانی ہوتی ہے، محبت نہ ہوئے بندہ اپنی سکی اولاد نو نہیں چومدا، تے محبت ہو جاوے تے بندہ پتھروں نو چومدا ہے۔ اچھا بسا اوقات کھلاڑی چنگا جا چھکا مار لوے تو انہوں کول جا کے نہ چوم سکے تو دوسروں فلائنگ کس ہے جی، میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں اچھا لگتا ہے، وہ تینوں وہ چنگا لگتا ہے، سانو رب دا سجن نہیں چنگا لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری ہیں جی کہو لگ پتا جائے، کسی کو پتا تو چلے کہ یہاں حق 4 یار کانفرنس ہوئی ہے، نعرہ حیدری، سانو تاڑی چپ لے گئی ہے، اللہ دی قسم میرے نال توجہ جی میرے زیادہ زور میں مقابلہ کروا کے قسمیں ہیں، ویسے تے جان میں زور دی گل کی تھی، جان دی گل نہیں کی، میرے نال سنی کو لو جانے نا سارے نو میں ہلا کے رکھ چھڑا، پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں، کاٹ کے نہ رکھ دیں تو ممتاز نام نہیں ہے، سانو اپنے کہنا نہیں انہوں نے بلانا، تو کینوں بلانا ہی سونے نہ اسی مکا کر دیں جی، آج تک جی کوئی بندہ اتنا عرصہ ہو گیا سن تقریرہ کر دیں، دعویٰ ساڑا کوئی ساڑی ایک کال داس چڑھے اسی کیا ہوئے پیٹرول لگتا ہے، ہم جن مالکوں کا کام کرنے جاتے ہیں وہ ہمیں پیٹرول پہلے فول کروا کے بھیجتے ہیں، ویسے بھی سیال کو ٹان دا پیٹرول 5,000 دا نہیں ہوندہ، 1000 روپے بندہ آ جاندہ ہے، ان کو فکر ہی ہے، لوری جی کہندے نہیں ساڑیاں روٹیاں بند کروا چھڑیاں، میں کہا میں کسی نے جا کے منت کی تھی میری تقریر کرواؤ، خوف نہ رکھ ذرا رضا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے بند کروا دے تقریرہ نہ بلاؤ، ساڑھے کو لوگ کڑا پوچھو نہیں ادو ہونی جدوں اسی کرسی تے بیٹھے ہوں،
لو جناب گل مکن لگی نے جی آپ نے ایڑی رکھ دیتی. ایڑی کیوں رکھی؟ سرکار نے فرمایا ایڑی کیوں رکھی؟ عرض کی حضور اس لیے رکھی ہے کوئی موذی اندر نہ آئے. موذی کہتے ہیں تکلیف دینے والے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اوذا یوذی اذان فهو موذ واوذی یوذا اذان فذاک موذا لم یوذی لم یوذا لا یوذی لا یوذا لا یوذی لا یوذا لا یوذین لا یوذین لا یوذین لا یوذین الامر من اوذی لتوذا لیوذی لیوذا والنهی لا توذی لا توذا لا یوذی لا یوذا الظرف من موذا موذا یعنی موذیاتن. موذی تکلیف دینے والا. آپ نے ایڑی رکھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایڑی کیوں رکھی ہے؟ عرض کی تو حضور موذی نہ آئے، میرے ہوتے ہوئے آپ تک موذی نہیں آ سکتا. فرمایا اچھا سبحان اللہ، میرا یار کتنی محبت کرتا ہے. حضور کا پہلے ہی وصال ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو صدیق اکبر بھی ساتھ لیٹے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے پوچھا حضور ساری دنیا سے لوگ سلام پیش کرنے آتے ہیں، یہ جو خاص ہیں کچھ لوگ ہیں یہ اندر کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ نے فرمایا غارج تو موذی نہیں آن دیتا، مزار دے کول اسی نہیں آن دیا گے. اوتے سن تکلیف دین والا تو نہیں آن دیتا، تے تین تکلیف دین والا اسی نہیں آن دیا گے. سمجھ آئیے تو بولو 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 بولو. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. گال مکی جی گال مکی. ویسے مجمع انج دا یہ ذوق شوق لا کے نہ ہی مکے مگر مکنا بہتر ہے جی. کتیاں دا کی کام آندا جی؟ سبحان اللہ. کتے عشر تک بھونکتے رہیں گے. حیدرآباد بیان کیتے جی انج کر کے نکلے ہیں نال ہی فٹ پیج بلا کر چھٹیا. 2-3 جملے کہے جناب، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اچھا ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن جو ہمارے بابو کا نام لے کر انہیں دکھ دے گا پھر ہم بغیرت تو نہیں ہے کہ ہم چپ رہیں گے. کسی دے ماں پیوں نو گال کٹو چپ رہے، لوگ کہندے ہیں بغیرت ہے. غیرت ہوندی تے مر جاندا اگر انہوں اور کچھ نہیں سی کر سکتا. میں نے کہا تم صدیق اکبر کے خلاف بھونکتے ہو؟ کہتے ہیں ہم ان کو مومن نہیں مانتے. کوئی پنڈی میں بیٹھ کر کہتا. میں نے کہا پتر ان کو مومن ماننے کے لیے خود مومن بننا پڑتا ہے. شکر ہے مینو پینٹ شرٹ والے بچے بڑے ہی چنگے لگتے ہیں، گل چھتی سمجھ آ جاتی. مولوی چپ ہو کے رہتا ہے ایسے بس پکڑ کے نہیں ویکھاں زیر پڑھدا ہے کہ زبر پڑھدا ہے یا پیش پڑھدا ہے. یہ کہندے نا علماں وچ پھسا سانو بس کوئی یار دی گل سنا. میں کہا کتےاں دا کام کی ہے جی؟ کتے عشر تک بھونکتے رہیں گے مگر صدیق پہلو مصطفیٰ میں سوتے رہیں گے. دوسرا جملہ سٹیٹس لگاؤ جی، میری آواز میں نہیں اپنی آواز میں لگانا بڑا ہی مزہ آئے گا. سٹیٹس اس کو کہتے ہیں. کیڑا سٹیٹس ہویا جناب جیسے گانے لگے، سٹیٹس ہی ہونا چاہیے. دوسرا جملہ جی، قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. یہ شکر ہے مجمع پڑھیا لکھیا ملے. قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا، یہ میں نہیں کہہ رہے تسی کہہ رہے بلکہ تسی بھی نہیں کہہ رہے. رب نے فرمایا سورہ واقعہ دے آخری رکوع لا یمسہ الا المطہر. قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا. تھوڑا جو اچھا بولو انشاءاللہ گونگے نہیں ہوگے. قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا. جملہ ادھروں مکنا نہیں تسی انجی بیٹھے رہو گے میں نکل کے جانا ہے میری تقریر ختم ہو گئی ہے جی. تے تکے تکے نہ مارنا، لوگوں دے موبائل چوری ہو جاندے ہیں. سارے بیٹھے رہنا، تسی میری زیارت کر لی میں تہاڈی زیارت کر. السلام علیکم بھی ہو گیا ہے، محبت نال سارا کچھ ہو گیا ہے. میرا اپنا دل کردا اللہ دی قسم مسیتے بیٹھ کے تے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ جڑیاں تسی جتیاں پا کے آئے ہو پلاسٹک دیاں میں انہاں تے بھی ہاتھ رکھا. وقت دی شارٹیج ہوندی ہے، جانا ہے صبح سبق فجر بھی پڑھانی ہے، نماز بھی پڑھانی ہے، اس تو بعد سبق بھی پڑھانے ہوندے ہیں. بچے عالم بنتے ہیں ساڈے کول. بڑے بڑے کام ہیں. میرے واسطے دعا بھی کریا کرو کہ جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے سائیاں دی عزت دے کوئی پیرا دے جائیے. وہ کوئی ٹردیاں سانو مار چھڈے کوئی گل نہیں. بس کوئی حضور دے نام تے دنیا تو ٹر جائیے. قرآن کو چھونے کے لیے میرا جملہ سنن تو پہلے نہیں جانا سونے. میں بڑا ڈاڈا جملہ ہی اے تے ملائی تے ہون دین لگا.
ہاں اب میں نے چوری پکڑ لی، صرف آپ نے منہ کھولنا ہے، چوری اندر سیدھی میدے میں جا کر ٹھک کر کے بجے گی۔ قرآن اچھا اس کا تو چہرہ دیکھ کر ایسے لگتا ہے 70 واری دوزخ دا پھیرا لوایا ہوا۔ بس یہی بات کافی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے سچے ہونے کی نشانی چہرے ہیں۔ 47 گھنٹے حضور چہرے تے مسکراہٹ رہی ہے۔ اقبال کو نے پوچھا 47 گھنٹے ہو گئے سامنے جسم اقدس پہ آئے اے مسکراہٹ کیوں ہے؟ اقبال کہنا میں تینوں دستا نشان مرد مومن باتو کو یم چو مر گایت تبسم بر لبے اوس سنی ہوندہ ہی ہوئے جدو دنیا تو ٹر جائے آپ پہ ٹر جاندہ ہے مگر مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کرتی رہتی ہے۔ وہ دیتے خاص نشست ہونی چاہیے، سوال لکھ کے رکھنا فقیر انشاءاللہ حاضر ہے جی۔ اچھا وہ پتر جی وہ کہنا میں سارے مولویوں نال مناظرہ کر لوں گا، اے پاگل نال میں نہیں مناظرہ کر سکتا۔ میں کہا پتر تو کہ اچھا آخری بات میں نے اس کو یہ کہی ہے، میں کہا مناظرہ تے تیرے بس دا کام نہیں، تو صرف میرے سامنے تو لنگ کے بکھا دو داتا صاحبہ تو میرے سامنے تو لنگ کے بکھا دے۔ میں ہر جمعرات کو مغرب داتا صاحب پڑھتا ہوں، کہتے ہیں تمہاری بیک پہ کون ہے؟ میں کہا میری بیک پہ داتا علی اجمیری ہے، حضور غوث پاک ہے، مجدد پاک ہے، امیر المجاہدین ہے۔ تیری کانڈ مگر کون ہے؟ زیادہ تو زیادہ بھی ایجنسی ہونی ہے۔ ہماری کانڈ مگر خالد بن ولید ہے، صدیق اکبر ہے، مولا علی ہے، امام حسین ہے۔ پاگل نہ ہوئے تھے وہ تے ہے یا مگر انہوں نے 20 درجے پاگل ہوں جڑا کہتے ہیں نمی گل لے کے ہے۔ میں کہا تو پرانی سنی ہوئے تینوں پتہ ہے نمی کون ہے؟ ہر چیز نمی چنگی لگ دی ہے، دین پرانا ہی چنگا لگا۔ واپس آؤ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ لسنرز، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگلا جملہ جوش میں کہیں یا آہستہ آواز میں کہیں؟ جوش میں، جوش میں کہیں یا ہوش میں؟ اچھا یہ بھی اللہ کا شکر ہے ہم جوش میں ہوش کو سلامت رکھتے ہیں۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ ہم عشق کی آڑ میں توجہ، ہم عشق کی آڑ میں توہین نہیں کرتے، ہم عشق کی آڑ میں نہیں، ہم عشق کی آڑ میں شرک نہیں کرتے اور توحید کی آڑ میں توہین نہیں کرتے۔ میں نے کہا قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا تُسی بھی جوش لاؤ نا، کم از کم اگر ایک پا میرا لگ رہا ہے تو چھٹاکی تو تڑا بھی لگنا چاہیے نا۔ قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا اور صدیق کو سمجھنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ابو بکر